أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مشیت سے آج ہم لوگ ہیں سورۃ الانعام کے ساتھ، آیت نمبر 151 کے ساتھ 151۔ اللہ رب العزت اس آیت میں وعدے کر رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں لوگوں پہ حرام ہیں۔ اس آیت سے پہلے کئی ایسی آیات گزری ہیں جن میں اللہ نے واضح کیا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں نے اپنی طرف سے کئی چیزوں کو حرام قرار دے رکھا تھا، اور اللہ نے وعدے کیا کہ یہ حرام قرار دینا، یہ حلال قرار دینا، یہ ان کا اختیار نہیں ہے۔ یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں، اور یہ آیت 151، 152، 153، 151، 152، 153، یہ تین آیات، ان کے بارے میں ترمذی شریف میں ایک روایت آتی ہے جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کو جان لے، آپ کی آخری وصیت کو جان لے، وہ ان تین آیتوں کی تلاوت کر لے۔ اگرچہ سند کے لحاظ سے یہ روایت ضعیف ہے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ وصیت ہیں، وہ بہت تاکیدی حکم رکھتی ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ قل، تو کہہ دے، یہ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تعالو، تم آؤ، اتلو، میں تلاوت کروں، میں پڑھوں، ما، وہ چیزیں، حرم، جو حرام قرار دی ہیں، ربکم، تمہارے رب نے، علیکم، تم پہ۔ علیکم دو الفاظ ہیں، علا اور کم۔ علا کا معنی پر اور کم کا معنی تم۔ اللہ، یہ اصل میں کیا تھا؟ ان اور لا۔ ان کا معنی کیا ہو جائے گا؟ یہ کہ، اس ان کو کہتے ہیں تفسیریہ، یعنی کہ یہ تفسیر کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے اس چیز کی جو پہلے گزری ہے۔ یعنی کہ پہلے کہا گیا کہ آؤ، میں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں وہ چیزیں جو تمہارے اوپر حرام ہیں۔ تو اب اس کی وضاحت شروع ہو گئی ہے۔ ان، یہ کہ، لا تشرکو بہ شیئا، تم شریک نہ کرو، بہ، اس کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ شیئن، کسی بھی چیز کو۔ وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ۔ احسانا، حسن سلوک کرو، خوب احسان کرو، خوب نیکی کرو۔ یہاں پہ ایک لفظ مقدر ہوگا، پوشیدہ ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ احسنو، یعنی کہ احسنو بالوالدین احسانا۔ ولا تقتلوا، اور تم قتل نہ کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو۔ اولاد جمع ہے کس کی؟ ولدن کی۔ ولدن ایک بچے کو یا ایک بچی کو کہا جائے گا، اولاد زیادہ بچے، زیادہ بچیاں۔ اور تم قتل نہ کرو اپنی اولاد کو، من املاق، املاق کا معنی فقر، مفلسی، من کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، فقر کی وجہ سے، فقیری کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ نحن، ہم، نرزق، ہم رزق دیتے ہیں،
تو ہم کتنی بار ہو گیا؟ 2 بار. نحنو کا معنی ہم اور نرزقو کا معنی ہم رزق دیتے ہیں. تو اب ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ہم ہی رزق دیتے ہیں کم تمہیں، وَإِيَّاهُمْ اور انہیں یعنی کہ تمہارے بچوں کو. ولا اور نہ تقربو تم قریب جاؤ، الفواحش بے حیائی کے امور کے، بے حیائی والے امور کے قریب نہ جاؤ. الفواحش جمع ہے کس کی؟ فاحشتن کی. ما ظہر منہا وما بطن، یہ سارے الفاظ وضاحت ہیں کس کی؟ الفواحش کی. تو ہم عربی لغت کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے کیا کہیں گے؟ بدل استعمال. اور پبلک کی آسانی کے لیے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ الفاظ وضاحت ہیں کس کی؟ الفواحش کی. اور تم قریب نہ جاؤ بے حیائی والے امور کے، ما ظہر منہا جو ان میں سے ظاہر ہوں. ان میں سے کن میں سے؟ بے حیائی والے امور میں سے، فواحش میں سے، جو ان میں سے ظاہر ہوں، وما بطن اور جو باطن ہوں، پوشیدہ ہوں. یعنی کہ بے حیائی کے امور کے قریب نہیں جانا، چاہے بے حیائی والے امور پوشیدہ ہوں چاہے وہ ظاہر ہوں. ولا تقتلوا اور تم قتل نہ کرو، النفس اس نفس کو، اس شخص کو، اس انسان کو، اس جان کو، التی حرم اللہ، یہ صفت ہے کس کی؟ نفس کی. اور تم قتل نہ کرو اس جان کو، اس نفس کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے، یعنی کہ جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. الا بالحق مگر حق کے ساتھ. ذالکم یہ ہے، وصاکم بہ جس کا اس نے تاکیدی حکم دیا ہے تم کو. وصا اس نے تاکیدی حکم دیا، کس نے؟ اللہ نے. کم تمہیں، بہ جس کا. ذالکم اور بہ ملا کے معنی کیا ہوگا؟ یہ ہے وہ چیز جس کا اس نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے. لعلکم تاکہ تم، تعقلون عقل کرو، سمجھو. میں گزارش کر چکا ہوں اس آیت کے بارے میں اور آئندہ 2 آیات کے بارے میں کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وصیت کو جانے جس کے اوپر آپ کی سٹیمپ لگی ہے، مہر لگی ہے، تو وہ ان 3 آیتوں کی تلاوت کر لے. ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 10 چیزیں بیان کی ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے الوصایا العشر، 10 وصیتیں، اللہ کے 10 تاکیدی احکام، اللہ کے 10 پختہ اوامر، آرڈرز. تو وہ کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرنا. اللہ نے کیا کہا؟ شیئن، کسی بھی چیز کو. کسی قبر کو اللہ کا شریک نہیں کیا جائے گا، کسی مردہ شخصیت کو اللہ کا شریک نہیں بنایا جائے گا، کسی فوت شدہ نبی کو اللہ کا شریک نہیں بنایا جائے گا، کسی فرشتے کو، کسی جن کو، کسی درخت کو، کسی کو بھی اللہ کا شریک بنانے کی اجازت نہیں ہے. اور جب کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ بکرا ذبح کرتا ہے تو اس کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے جس کے نام پہ بکرا ذبح کیا گیا ہے، کیونکہ ذبح کرنا عبادت ہے. فصلی لربک وانحر، اللہ نے کہا نماز بھی میرے لیے پڑھو اور جانور بھی میرے لیے ذبح کرو. ایسے ہی مشکل اوقات میں غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر جب آپ کسی قبر والے کو پکارتے ہیں، کسی فوت شدہ نبی کو پکارتے ہیں، تو آپ نے اسے اللہ کا شریک کر دیا. کون سی عبادت میں؟ بولیے. ہاں جی، میں نے جواب آپ لوگوں سے لیا، دعا میں. دعا عبادت ہے، تو دعا والی عبادت میں آپ نے اسے اللہ کا کیا بنا دیا؟ شریک بنا دیا. اور یہ وہ شرک ہے جو کثرت سے کلمہ پڑھنے والے کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، ہم تو توحید کے اوپر ہیں.
تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، دوسرا تاکیدی حکم یہ دیا گیا کہ والدین کے ساتھ خوب احسان کرو، والدین کے ساتھ جتنا اچھا سلوک کر سکتے ہو کرو۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور والدین کا حق یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے، ان کی خدمت کی جائے، انہیں خوش رکھا جائے، انہیں ناراض کرنے سے اجتناب کیا جائے، ان کی نافرمانی سے دور رہا جائے۔ والدین سبب ہیں میرے اور آپ کے دنیا میں آنے میں۔ والدین کا بہت کردار ہے ہمیں پالنے میں، ہمیں بڑا کرنے میں، ہمیں تعلیم دینے میں، ہماری تربیت کرنے میں۔ تو جو آپ کے ساتھ نیکی کرے اس کی نیکی کو یاد رکھیں، اس کا شکر ادا کریں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ تو جو بھی آپ کے ساتھ نیکی کرے اس کا شکریہ ادا کیا جائے اور اس کی نیکی کی قدر کی جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پہ پہلے تذکرہ کیا اپنی عبادت کا، تذکرہ کیا اس بات کا کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، فوراً بعد تذکرہ کیا کس کا؟ والدین کا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے اللہ کی نگاہوں میں اور ہماری شریعت میں۔ تیسرا تاکیدی حکم کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ کس وجہ سے؟ مفلسی کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے، فقیری کی وجہ سے، یعنی کہ اس وجہ سے قتل نہ کرو کہ اولاد رہے گی تو ہم غریب ہو جائیں گے، رزق کہاں سے آئے گا، کھانے کا بندوبست کیسے کریں گے، رہائش کا بندوبست کیسے ہوگا، لباس کہاں سے لے کر دوں گا۔ یہ کام کافر کرے تب بھی جرم، اور مسلمان کرے تو اس سے بھی بڑا جرم، کہ ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ پہ ایمان ہے، تیرا یہ عقیدہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تیرا عقیدہ یہ کہ رزق دینے والا اللہ ہے، پھر تو یہ کہتا ہے کہ اولاد زیادہ لی تو رزق کہاں سے آئے گا۔ تو غریب ہونے کے خوف کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنا، دنیا میں آ جانے کے بعد یہ بھی جرم، اور اولاد کو قتل کرنا جبکہ وہ حمل کی شکل اختیار کر چکی ہو، 4 مہینے کا بچہ ہے، روح ڈالی جا چکی ہے، 5 مہینے کا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، اسے قتل کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ بچے بہت زیادہ ہو چکے ہیں، مکان چھوٹا ہے، تنخواہ کم ہے، رزق کے اسباب و وسائل نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ سادہ قتل کرنا بھی گناہ ہے، لیکن اس وجہ سے قتل کرنا کہ رزق نہیں ہے، یہ سنگین جرم ہے، ڈبل گناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے رازق ہونے پہ ایمان نہیں ہے۔ تو بچوں کو قتل کرنا جرم ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوں تب، اور تب بھی جرم ہے جبکہ وہ ماں کے پیٹ سے باہر دنیا میں آ چکے ہوں۔ بچوں کو قتل کرنے کی ایک بری شکل و صورت یہ تھی کہ انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وہ بھی شدید جرم ہے۔ اور آج جن جن طریقوں سے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے یہ طریقے بھی جرم ہیں، غلط ہیں۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوگا کہ اگر کوئی اولاد کو کسی اور وجہ سے قتل کرے تو وہ تو جائز ہوگا نا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ تو اگر کوئی اپنی بیٹی کو اس لیے قتل کر دے کہ اگر یہ بیٹی زندہ رہی تو اس کی کہیں شادی کرنا پڑے گی، داماد تلاش کرنا پڑے گا، داماد کے سامنے ہمیں جھکنا پڑے گا، داماد جو ہے وہ ہماری بیٹی کے اوپر آرڈر چلانے کی کوشش کرے گا، ہمارے اوپر آرڈر چلانے کی کوشش کرے گا، ہماری عزت میں کمی آئے گی، تو اس خوف سے قتل کرنا تو جائز ہوگا نا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ اللہ نے تو کہا ہے کہ اپنی اولاد کو اس لیے قتل نہ کرو کہ غربت کا مسئلہ ہے، مفلسی کا مسئلہ ہے۔ تو پھر کیا جواب ہے آپ کا؟ اللہ رب العزت نے اس امر کی طرف اشارہ کیا
جس امر کی وجہ سے اس زمانے میں بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، ورنہ قتل کرنا جرم ہے کسی بھی انسان کو کسی بھی وجہ سے، چاہے اس کے پیچھے خوف ہو رزق کا یا شادی کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اولاد کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح آج بہت سے بھائی پوچھتے ہیں کہ جی ڈاکٹروں نے رپورٹ دی ہے آپ کا بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اس کے میڈیکلی مسائل ہیں، وہ اگر پیدا ہوا تو معذور ہوگا، پیدا ہوا تو مینٹل ہوگا، پیدا ہوا تو یوں ہوگا، کیا ہم اس عمل کو گرا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر تو کہہ رہے ہیں گرا دو۔ تو جواب کیا ہے کہ اسے قتل کرنا جرم ہے، گناہ ہے۔ جیسے آپ اس بچے کو قتل نہیں کر سکتے جو دنیا میں آ چکا ہے، ایسے آپ اس بچے کو قتل نہیں کر سکتے جو دنیا میں آنے والا ہے اور ابھی آیا نہیں ہے۔ وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے۔ جیسے وہ بچہ جو پیدا ہو چکا معذور ہے، آپ اسے قتل نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اس کے ساتھ خیر کی امید رکھیں۔ ممکن ہے یہی بچہ آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے آیا ہو، ممکن ہے یہی بچہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آیا ہو۔ جب تک یہ معذور بچہ آپ کے گھر میں نہیں تھا، آپ کے گھر میں نافرمانیاں ہوتی تھیں، آپ کے گھر میں میوزک، موسیقی، ان چیزوں کا اہتمام تھا، آپ لوگ نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ جب سے یہ بچہ آیا ہے آپ کا تکبر نکل چکا ہے، آپ کی اکڑ ختم ہو چکی ہے اور آپ پریشانیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، صبح و شام دعائیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، تو اس بچے نے آپ کے گھر میں خیر پیدا کر دی ہے، تو یہ بچہ آپ کے لیے خیر کا سبب بن رہا ہے۔ تو اس لیے معذور بچوں کو قتل کرنا جرم ہے، چاہے وہ دنیا میں آ چکے ہوں اور چاہے آنے والے ہوں۔ اور جہاں تک اس بچے کا تعلق ہے جو ماں کے پیٹ میں اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ معذور ہے یا معذور ہوگا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ معذور ہوا تب بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ اللہ سے دعائیں کریں، اللہ اس کو صحت دے، اللہ اس کو عافیت دے۔ ڈاکٹروں کا اندازہ ہے، وہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ جو اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے، جس نے تمہارے ابا کو دیا تھا، تمہارے دادا کو دیا تھا، تمہارے پردادا کو دیا تھا، تمہارے چچاؤں کو دیا تھا، تمہاری پوری فیملی کو رزق دیا ہے، دے رہا ہے، کیا وہ تمہارے بچوں کو رزق نہیں دے گا؟ کتنا کمزور یہ عقیدہ ہے، کتنا غلط یہ عقیدہ ہے۔ تو فرمایا ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ چوتھے نمبر پہ جو وصیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کیا ہے؟ بے حیائی پہ مشتمل امور کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ بے حیائی کے امور کا ارتکاب نہ کرو، کیا کہا ہے؟ بے حیائی والے امور کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی کہ جس کمرے میں جانے کی وجہ سے آپ کو خطرہ ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ہلکا پھلکا بے حیائی والا معاملہ مجھ سے سرزد ہو جائے گا، اس کمرے میں قدم نہیں رکھنا۔ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، جس ویب سائٹ کو کھولنے کی وجہ سے آپ کو خطرہ ہے کہ بے حیائی پہ مشتمل کوئی معاملہ میرے سامنے آ سکتا ہے، اس ویب سائٹ کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس کالج میں پڑھتے ہوئے، جس ہاسٹل میں رہتے ہوئے، جس یونیورسٹی میں رہتے ہوئے آپ کو پتا ہے بے حیائی پہ مشتمل کئی معاملات میرے سامنے آئیں گے، مجھے ان کا ارتکاب کرنا پڑے گا، مجھ سے سرزد ہوں گے، اس ادارے میں، اس ہاسٹل میں، اس یونیورسٹی میں جانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ایک اور مقام پہ کیا کہا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، کیا کہا؟ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کسی لڑکی سے دوستی لگانے کی اجازت نہیں ہے، کسی لڑکی سے آپ کو فون پہ بلا وجہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وہ امور ہیں جو بدکاری کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا ہے بے حیائی والے امور کے قریب نہیں جانا، چاہے بے حیائی والے یہ امور کھلم کھلا ہوں یا پوشیدہ ہوں، دونوں طریقے حرام ہیں، دونوں طریقے غلط ہیں۔ یعنی کہ ایک تو وہ بے حیائی ہے جو سب کے سامنے کی جاتی ہے، وہ بھی جرم ہے، اور ایک وہ بے حیائی ہے جو پوشیدہ طور پہ کی جاتی ہے، وہ بھی جرم ہے۔ پانچواں تاکیدی حکم اللہ رب العزت کی طرف سے
ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بھی انسان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ انسان جس کا خون حرام ہے، جس کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے، جس کا قتل کرنا آپ کے لیے حلال نہیں ہے، الا بالحق، البتہ حق کے ساتھ شریعت کے مطابق آپ کسی انسان کو قتل کر سکتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قتل کا بدلہ اسلام میں کیا ہے؟ قتل، یہ قرآن کا حکم ہے، تو قاتل کو قتل کیا جائے گا، لیکن کون کرے گا؟ حکومت کرے گی، کورٹ کے ذریعے معاملہ ہوگا، پولیس کی یہ ذمہ داری ہے، آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ تو جس کو حکم ملا ہے کورٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کہ یہ قاتل ہے، آپ اس کی گردن اڑا دیں، تو اس کے لیے اس کا قتل کرنا جائز ہوگا، درست ہوگا، گناہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کوئی شادی شدہ ہے، زندگی میں ایک بار اس کی شادی ہوئی تھی، مرد ہو یا عورت، بعد میں چاہے طلاق ہو جائے، اب اگر وہ بدکاری کرے گا تو اس کی سزا کیا ہے کہ پتھر مار مار کر اسے ختم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے۔ تو سنسار کرنے کے عمل میں شریک ہونا، سنسار کرنے کے عمل میں شریک ہونا اور اسے پتھر مارنا، یہ بالکل جائز ہے، یہ درست ہے، یہ حق ہے، شریعت کے مطابق ہے۔ تیسرے نمبر پہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین اسلام قبول کرے، دین اسلام قبول کرنے کے معاملے میں ہم کسی پہ زبردستی نہیں کریں گے، لیکن قبول کرنے کے بعد دین اسلام کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے، سچا دین ہے، اس رب کا دین ہے جس کی زمین پہ آپ رہتے ہیں، اس رب کا دین ہے جس کا رزق آپ کھاتے ہیں۔ اس نے آپ کو اتنی آزادی نہیں دی کہ دین قبول کرنے کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اپنے گھر میں بھی ہمیں آزادی محدود ملتی ہے، والدین ہمیں ہر وہ کام نہیں کرنے دیتے جو ہم چاہیں، وہ کہتے ہیں اس گھر میں رہنا ہے تو یہ ہمارے چند اصول ہیں، ان کی پابندی کرنا ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، آسمانی کتابیں نازل کی ہماری رہنمائی کے لیے، پھر بھی دین قبول کرنے کے معاملے میں زبردستی نہیں کی، لیکن دین قبول کرنے کے بعد اسے ترک کریں گے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت نے یہ اصول دے کر شر کا ایک دروازہ بند کر دیا ہے، فتنہ کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ یہودی لوگوں نے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہی ایک چال چلی تھی، اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے کچھ لوگ تیار کیے کہ تم لوگوں نے باری باری ایک دن دین قبول کرنا ہے، ایک دن یہ قبول کرے گا، دوسرے دن دوسرا آدمی، تیسرے دن تیسرا آدمی، صبح دین قبول کرنا ہے، مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہے، جی ہم تمہارے ساتھی بن گئے، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیں گے، اور رات کو تم نے کہنا ہے نہیں جی ہم پورا دن آج مسلمانوں کے ساتھ رہے، ہمیں تو لگتا تھا بہت اچھا دین ہے، لیکن ہمارا پرانا دین ہی بہت اچھا ہے، ہم اس دین کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس حرکت کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو پرانے مسلمان ہیں لیکن اتنے پختہ نہیں ہیں ایمان میں، وہ بھی تمہیں دیکھ کے دین اسلام چھوڑ دیں گے اور واپس یہودیت میں چلے آئیں گے، واپس اہل مکہ کے ساتھ جا ملیں گے۔ تو یہ سازش تھی اسلام کے خلاف، اس کو ناکام کر دیا گیا یہ عظیم اصول دے کر کہ جو اپنا دین تبدیل کرے، دین اسلام کو چھوڑے، اس کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ اور یہ اصول ظلم نہیں ہے، یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی اللہ کی ہمارے ساتھ نیکی ہے۔ یہ اصول دے کر اللہ نے کئی لوگوں کو جہنم کی آگ میں جانے سے بچا لیا ہے۔ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ اس خوف سے دین اسلام ترک نہیں کریں گے کہ ہماری گردن اتار دی جائے گی، دین پہ رہیں گے، آہستہ آہستہ دین ان کے دلوں میں پختہ ہو جائے گا اور جنت میں جانے والے بن جائیں گے، جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے والے ہو جائیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم عقل کرو، تم سمجھو۔ آیت نمبر 152 152،
ولا تقربوا مال الیتیم، اور تم قریب نہ جاؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی، مگر اس طریقے کے ساتھ، باللتی اصل میں کیا تھا، بالطریقۃ التی، بالخصلۃ التی، تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے کے ساتھ، التی ہی احسن، جو بہت ہی اچھا ہو، جو بہت ہی عمدہ ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے، کون پہنچ جائے، یتیم، اشدہ، اپنی پختگی کو، اپنی پختگی کی عمر کو، وَأَوْفُوا، واؤ کا معنی کیا، اور، اوفو، تم پورا دو، تم پورا کرو، الکیل، ماپ کو، والمیزان، اور تول کو، بالقسط، عدل و انصاف کے ساتھ، لا نکلف نفسا، ہم نہیں مکلف کرتے کسی نفس کو، کسی جان کو، ہم تکلیف نہیں دیتے کسی جان کو، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق، وَإِذَا، اور جب، تم بات کرو، فَعْدِلُوا، تو انصاف سے کام لو، وَلَوْ، اور اگرچہ، کانا، وہ ہو، وہ کیا، وہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ انسان جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اگرچہ وہ ہو ذا قربا، قرابت والا، رشتے والا، رشتے دار، وَبِعَہْدِ اللَّہِ، اور اللہ کے عہد کو، اوفو، تم پورا کرو، ذالکم، یہ ہے وہ، وصاکم بہ، جس کی اس نے تمہیں وصیت کی ہے، جس کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے، کس نے، اللہ نے، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت حاصل کرو۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں کتنی وصیتیں دی ہیں، کتنے تاکیدی احکام دیے ہیں، 10۔ پچھلی آیت میں ہم کتنے پڑھ چکے تھے، 5۔ چھٹے نمبر پہ، ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یتیم کا مال کھانے کی اجازت نہیں ہے، یتیم کا مال لوٹنے کی اجازت نہیں ہے، شریعت نے یتیم کے مال کی حفاظت کی ہے، اور بار بار لوگوں کو وارننگ دی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دین اسلام یتیموں کا محافظ ہے، بیواؤں کے حقوق کی حفاظت کرنے والا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والا ہے، والدین کے حقوق کی حفاظت کرنے والا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دینے والا ہے۔ کتنا عظیم دین ہے یہ۔ فرمایا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے کے ساتھ جو بہت ہی اچھا ہو۔ یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا آپ نے، البتہ اگر نیت صاف ہو اور آپ یتیم کے مال کو سنوارنا چاہتے ہیں کہ وہ بڑھے، اس میں اضافہ ہو، اس کو تجارت میں لگایا جائے، اس کو نقصان سے بچایا جائے، تب آپ یتیم کے مال کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، یعنی کہ آپ یتیم کے مال کے سرپرست ہیں، گارڈین ہیں۔ تو یتیم کے مال کے فرمایا آپ بھی قریب نہ جائیں، البتہ اس وقت قریب جا سکتے ہیں جب آپ کی نیت صاف ہو اور آپ اس کے مال کو برباد ہونے سے بچانا چاہتے ہوں، اس کے مال میں اضافہ کرنا چاہتے ہوں۔ اس اصول پہ کب تک عمل کرنا ہے؟ جب تک کہ وہ بچہ بالغ نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ بچہ اپنی پختگی کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ اور اللہ تعالی نے دوسری جگہ پہ کہا وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، کہ ان کے بالغ ہونے تک ان کا امتحان لیتے رہو، تھوڑا بہت مال دے کر انہیں بھیجو کہ وہ مال کے ساتھ کیا کرتے ہیں، شاپنگ کیسے کرتے ہیں، کیا بے کرنا انہیں آتی ہے، انہیں بے کرنے کے طریقے سکھاؤ، انہیں بتاؤ کہ دنیا کیسے کیسے فرار کرتی ہے اور آپ نے کیسے فرار سے بچنا ہے، انہیں بتاؤ کہ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اس بات کی تربیت اور ٹریننگ انہیں دیتے رہو، جب بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ وصیت نمبر، اللہ کا تاکیدی حکم نمبر 7، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جب آپ کسی کو کچھ چیز ماپ کر دیں، ماپنا کیسے ہوتا ہے،
برتن میں، جیسے کہ دودھ دیا جاتا ہے برتن میں ماپ کر. تو فرمایا جب کسی کو کوئی چیز معاف کر دو تو معاف پورا ہونا چاہیے، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. اگر تول کر دو تو تول پورا ہونا چاہیے، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج آپ مارکیٹوں میں چلے جائیں، لکھا ہوگا 1000 گرام، لیکن جب آپ تولیں گے چیز کتنی نکلے گی؟ 800 گرام، 900 گرام، 980 گرام. 1000 گرام پوری نہیں ہوگی. جبکہ اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ماپ کر چیز دیں تو ماپ پورا ہونا چاہیے، تول کر دیں تو تول پورا ہونا چاہیے. اور اللہ نے کہا ہے دوسری جگہ پہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان کے لیے جو دوسروں سے چیز لیتے ہیں تو ماپ پورا رکھواتے ہیں، تول پورا کرواتے ہیں، جب خود تول کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، کمی کرتے ہیں. لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کسی بھی انسان کو کوئی ایسا حکم نہیں دیتے جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آج کل کے نوجوان خاص طور پہ اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس کی انسان طاقت نہیں رکھتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت نمازیں پڑھنے کا حکم یہ کوئی زیادتی نہیں ہے، عدل و انصاف پہ مبنی ہے. 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھنے کا حکم بالکل صحیح ہے. زندگی میں 1 بار حج کرنے کا حکم بالکل صحیح ہے. سال میں 1 بار زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بالکل صحیح ہے. شراب نہیں پینی، اللہ کا آرڈر بالکل ٹھیک ہے. بدکاری نہیں کرنی، اللہ کا آرڈر بالکل ٹھیک ہے. اللہ کے ایک ایک حکم کے بارے میں اپنے دل میں کیا رکھیں؟ حسن ظن، بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے. اللہ کے کسی بھی حکم کے بارے میں اگر آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ ظلم پہ مشتمل ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں، اللہ کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں پہ کسی قسم کا ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو یہ الفاظ جو یہاں پہ کہے گئے ہیں کہ ہم کسی بھی انسان کو مکلف نہیں کرتے، کوئی ایسا حکم نہیں دیتے جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو، یہ الفاظ یہاں کہنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر ماپ تول میں کبھی کمی ہو جائے، کبھی غلطی ہو جائے اور جان بوجھ کر آپ نے ایسا نہ کیا ہو تو اللہ معاف کرنے والا ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اللہ کا تاکیدی حکم نمبر 8، جب کوئی بات کہنی ہے تو وہ بات کہنی جو عدل و انصاف پہ مبنی ہو، چاہے وہ بات آپ کے رشتہ دار سے تعلق رکھتی ہو، چاہے یہ بات آپ کے رشتہ دار کے خلاف جا رہی ہو. اپنے والدین کی سائیڈ لے کر بیوی پہ ظلم کرنا غلط، بیوی کی سائیڈ لے کر والدین پہ ظلم کرنا غلط، والدین کی باتوں میں آ کے پڑوسیوں پہ ظلم کرنا غلط، بہن بھائیوں کی باتوں میں آ کے رشتہ داروں پہ ظلم کرنا غلط. ان تمام غلطیوں سے بچا جائے. البتہ یہ بات حقیقت ہے کہ دوسروں کی بات مان کر آپ والدین کی توہین نہیں کریں گے، گستاخی نہیں کریں گے، لیکن والدین کی بات مان کے کسی اور پہ ظلم کریں اس کی بھی اجازت نہیں ہے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو. یہ اللہ کا تاکیدی حکم نمبر 9 ہے. اللہ کا عہد کیا ہے جی؟ ہم نے اللہ سے کیا عہد کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ایک عہد تو یہ ہم نے کیا ہوا ہے کہ یا اللہ ہم یہ مانتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی کہ ہماری ہر عبادت صرف تیرے لیے ہوگی. لیکن یہ عہد کرنے کے باوجود بہت سے لوگ اس عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اور میں شہادت دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے رسول ہیں علیہ السلام. اور رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو حکم دیں گے ہم مانیں گے، جس چیز سے منع کریں گے ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے. جو باتیں آپ نے بتائی ہیں ان کی ہم تصدیق و تائید کریں گے. لیکن بہت سے لوگ نبی علیہ السلام کی کئی احادیث کو نہیں مانتے، ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور کئی احادیث کو ماننے کے باوجود عمل کرنے میں سستی کرتے ہیں. تو وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ایک ایک عہد کو پورا کرو.
اس کے بعد آیت نمبر 153 153 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک یہ وَأَنَّ هَذَا کا تعلق ہے پچھلے لفظ اتلو سے، وہ جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ عَلَيْكُمْ، تم آؤ میں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں، تذکرہ کرتا ہوں ان چیزوں کا جو اللہ نے تم پہ حرام کیے ہیں. پھر بتایا کہ اللہ نے تمہیں یہ وصیت کی ہے، یہ تاکیدی حکم دیا ہے. تو فرمایا وَأَنَّ هَذَا، اللہ کا یہ بھی تاکیدی حکم ہے کہ یہ کیا، یہ باتیں جو ذکر ہوئی ہیں، یہ صراطی میرا راستہ ہے، مستقیماً اس حال میں کہ یہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ پس تم اس پہ چلو، پس تم اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور تم پیروی نہ کرو السبل دیگر راستوں کی. سبل جمع ہے کس کی؟ سبیل ایک راستہ، سبل کئی راستے، اور تم دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو، تم دیگر راستوں پہ مت چلو. فتفرق، فا یہاں سببیہ ہے، ورنہ اس لیے کہ ورنہ کہہ لیں گے، اس لیے کہہ لیں ورنہ تفرق یہ اصل میں تھا تتفرق، ورنہ یہ راستے تمہیں جدا کر دیں گے، عن سبیلی اس کے راستے سے. کس کے راستے سے؟ اللہ کے راستے سے. ورنہ یہ راستے تمہیں الگ کر دیں گے. کس کے راستے سے؟ اللہ کے راستے سے. اللہ کے راستے تمہیں یہ راستے ہٹا دیں گے. ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ چیز ہے جس کا اس نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے وعدے کیا کہ جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے مستقیماً، اور یہ ٹیڑھا راستہ نہیں بلکہ سیدھا راستہ ہے. کہاں لے کے جا رہا ہے؟ جنت کی طرف. کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. یہاں پہ ایک صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھ دینا مناسب ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار سیدھی لکیر کھینچی اور پھر آپ نے اس لکیر کے دائیں بائیں لکیریں کھینچنی، یعنی کہ اسی لکیر سے نکلنے والی لکیریں، کچھ دائیں جا رہی ہیں کچھ بائیں. تو آپ نے فرمایا یہ ہے سیدھا راستہ جنت میں لے جانے والا، اور یہ درمیان میں راستہ کوئی دائیں جا رہا ہے کوئی بائیں جا رہا ہے. ان راستوں میں سے ہر راستے پہ کوئی نہ کوئی شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے راستے کی طرف آپ کو آنے کی دعوت دے رہا ہے. اگر ان راستوں پہ چلو گے تو یہ تمہیں جہنم میں لے کر جائیں گے. دین اسلام ہے سیدھا راستہ. کون سا سیدھا راستہ ہے؟ دین اسلام. تو دین اسلام کو اپناؤ، اس کے اوپر عمل کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ دیگر راستوں پہ نہ چلو، یہودی نہ بنو، عیسائی نہ بنو، ہندو نہیں بننا، سکھ نہیں بننا، ملحد نہیں بننا. دیگر راستوں پہ چلو گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ تو یہ دیگر راستے تمہیں اللہ کے راستے سے، دین اسلام کے راستے سے ہٹا دیں گے. اللہ تم کو یہ تاکیدی حکم دے رہا ہے تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے؟ جہنم سے. تم بچ جاؤ کس سے؟ اللہ کے غضب سے. تم بچ جاؤ کس سے؟ اللہ کی نافرمانی سے. تم بچ جاؤ کس سے؟ کفر سے. اور یہیں پہ وہ حدیث ذکر کر دینا بھی مناسب ہوگا جس میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 73. سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں، سوائے ایک کے. آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ ایک گروہ جو جہنم میں جانے سے محفوظ رہے گا یہ کون سا ہوگا؟ آپ نے کہا تھا جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقہ کار کے اوپر ہوگا. تو آپ نے ہر معاملے میں دیکھنا ہے کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے راستے پہ ہوں یا نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ فرقے ہمیں کیسے پتہ چلے گا حق کا؟ اس کے لیے سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم پہ لگا، مجھے صراط مستقیم دکھا. دوسرے نمبر پہ تھوڑا سا غور کر لیں، جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے پوچھئے کہ کیا عید میلاد النبی اللہ کے نبی نے منائی؟ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے صحابہ کرام میں سے کسی نے منائی؟ وہ کہیں گے نہیں منائی، لیکن خیر کا کام ہے.
اللہ کے نبی نے کہا تھا خیر کا کام دین صراط مستقیم وہ ہوگا جس پہ میں نے عمل کیا میرے صحابہ نے. تو عید میلاد النبی چاہے ان لوگوں کو اچھا عمل نظر آئے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے کام نہیں کیا، علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام نے نہیں کیا، یہ بدعت ہے، غلط ہے. تو اب ان لوگوں سے ہم دور ہو جائیں گے جو یہ حرکت کرتے ہیں. کچھ اور لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو صحابہ کرام کو باقاعدہ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. تو اس گروہ سے بھی ہم فارغ ہو گئے، خصوصاً جو محرم کے مہینے میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے تو کہا تھا کہ درست گروہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ کار پہ ہوگا. یہ تو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، تو یہ بھی صراط مستقیم پہ چلنے والے نہ ہوئے. اسی انداز سے آپ سب کو چیک کرتے چلے جائیں گے تو آپ کے لیے اس مسئلے کو حل کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں رہے گا. آیت نمبر 154 ثم پھر آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی؟ الکتابہ کتاب. تماماً کیوں دی؟ مکمل کرنے کے لیے. کیا مکمل کرنے کے لیے؟ بریکٹ میں ہوگا اپنی نعمت مکمل کرنے کے لیے. کیا مکمل کرنے کے لیے؟ اپنی نعمت. علی الذی اپنی نعمت مکمل کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ کس پہ؟ علی الذی احسن اس پہ، احسنا جو نیکی کرے، جو اچھے کام کرے. وتفصیلا لکل شیء اور ہر چیز کو واضح کرنے کے لیے. وہدن اور ہدایت دینے کے لیے. ورحمتن اور رحمت کرنے کے لیے. لعلہم تاکہ وہ کون؟ بنی اسرائیل. تاکہ وہ بلقاء ربہم یؤمنون اپنے رب کی ملاقات پہ ایمان لے آئیں، اپنے رب کی ملاقات پہ یقین کر لیں. اس آیت میں سب سے پہلے اللہ نے کہا ثم پھر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ آپ کہتے ہیں جاء زید ثم حامد، زید آیا پھر حامد آیا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلے کون آیا پھر حامد آیا؟ یعنی کہ آپ زمانہ بتا رہے ہیں، وقت بتا رہے ہیں کہ پہلے آنا تھا کس کا؟ زید کا، پھر حامد کا. تو کیا یہاں پہ ثم وقت بتانے کے لیے آیا ہے؟ نہیں، یہاں ثم آیا ہے ترتیب ذکری کے لیے. یعنی کہ پہلے تذکرہ ہوا ان امور کا، اب تذکرہ ہو رہا ہے اس کا، اب تذکرہ ہو رہا ہے اس کتاب کا جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی. ثم پھر آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، اس کا نام کیا تھا؟ تورات. تماماً کیوں دی ہم نے؟ اللہ کہتے ہیں اپنی نعمت کو مکمل کرنے کے لیے. ہم نے ان پہ بڑے انعامات کیے ہوئے تھے اور تورات دے کر ہم نے اپنی نعمت کیا کر دی؟ مکمل کر دی. یعنی کہ پہلے دنیاوی نعمتیں دے رکھی تھیں، اب دین بھی دے دیا ان کو. تماماً الذی احسن، تورات دے کر ہم نے اپنی نعمت مکمل کر دی. کس کے لیے؟ جو خیر کے راستے پہ چلنے والا ہو، جو نیکی کے راستے پہ چلنے والا ہو. وتفصیلا لکل شیء، اس کتاب کو نازل کرنے کا، دینے کا دوسرا مقصد کیا تھا؟ تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے. ہر چیز سے کیا مراد ہے؟ دنیا کی ہر چیز کے دین کی ہر چیز، ہر وہ چیز جس کی ان کو دینی لحاظ سے ضرورت تھی. اور قرآن کا بھی یہی معاملہ، ذرا دھیان سے یہ بات سنیے گا. کئی مسلمان جذبات میں کہہ دیتے ہیں قرآن میں ہر چیز کا تذکرہ ہے. یہ بات درست نہیں ہے. قرآن میں ہر اس چیز کا تذکرہ ہے جس کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے دینی لحاظ سے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں سائنس بیان کر دی گئی ہے. البتہ کئی سائنسی باتیں آئی ہیں اس میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سائنس کی ہر چیز اس میں بیان کر دی گئی. ایسا نہیں ہے. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن میڈیکل کی کتاب نہیں ہے. البتہ میڈیکل سے تعلق رکھنے والی کئی باتیں اس میں آئی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ کتاب یہ اس لیے نازل ہوئی ہے تاکہ انسانوں کو بتایا جائے زندگی کیسے گزارنی ہے، انسانوں کو بتایا جائے آپ کا رب آپ سے کیا چاہتا ہے. وہدن، اور وہ کتاب نازل کی گئی اس لیے تاکہ لوگوں کی رہنمائی کرے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جائے، لوگوں کو جنت کا راستہ دکھائے. ورحمتن، اور تاکہ وہ کتاب نازل کر کے اللہ تعالیٰ لوگوں پہ اپنی رحمت کر سکیں.
لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اس کتاب کو پڑھ کے آخرت کے منکر آخرت پہ ایمان لے آئیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ مر گیا تو کہانی ختم، اس کتاب کو پڑھنے کے نتیجے میں ایمان لے آئیں کہ نہیں، مرنے کے بعد کہانی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیں اٹھایا جائے گا، ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ آیت نمبر 155 155 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَک، اور یہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ پہلے تذکرہ ہوا تورات کا، اب کیا؟ قرآن۔ اور یہ کتاب ایک عظیم کتاب ہے۔ عظیم کس کا معنی ہے؟ تنوین، یہ تنوین کبھی کوئی فائدہ دیتی، کبھی کوئی فائدہ، یہاں پہ عظمت کا معنی دے رہی ہے، تعظیم کا معنی۔ اور یہ ایک عظیم کتاب ہے، انزلناہ، جس کو ہم نے اتارا ہے۔ انزلناہ صفت ہے کس کی؟ کتاب کی۔ مبارکن، جو بہت بابرکت ہے۔ فاتبعوہ، پس تم اس کی پیروی کرو، پس تم اس پہ چلو۔ واتقوا، اور تم بچو۔ لعلکم، تاکہ تم پہ ترحمون، رحم کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں واضح کیا کہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے اور اس کو ہم نے اتارا ہے۔ مبارکن، بڑی برکتوں والی کتاب ہے۔ تو قرآن کریم کی برکت کیا ہے کہ اس کو چومیں گے، چہرے کے ساتھ لگائیں گے تو بیماریاں ختم ہو جائیں گی چہرے کی؟ نہیں، اس کی برکت یہ ہے کہ آپ تلاوت کریں گے اجر و ثواب ملے گا، آپ تلاوت کریں گے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، آپ تلاوت کریں گے فرشتے آپ کی مجلس کو گھیرے میں لے لیں گے، آپ تلاوت کریں گے روز قیامت قرآن آپ کے حق میں شفاعت کرے گا، آپ اس پہ عمل کریں گے جنت کے راستے پہ چلیں گے، آپ اس کے ذریعے دم کریں گے شفا ملے گی، آپ اس کے ذریعے فیصلے کریں گے تو آپ کے فیصلے درست ہوں گے۔ تو بڑی برکتیں ہیں اس کتاب میں۔ فاتبعوہ، پس تم اس پہ چلو، اس کی پیروی کرو۔ واتقوا، بچو، کس سے بچو؟ اس کی مخالفت سے، اس کی پیروی کر کے بچو کس سے؟ کفر سے۔ اس کی پیروی کر کے بچو کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ آیت نمبر 156 156 ان تقولوا، یہ کہ تم کہو گے، یہ کہ کہو گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں ایک فعل مقدر ہوگا، ایک فعل پوشیدہ ہوگا، اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ فعل کون سا ہے؟ وہ پہلی جو باتیں آ رہی ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، ہم نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے کیوں اتارا ہے؟ ان تقولوا، ہم نے اس لیے اس کو اتارا ہے کہ تم کہو گے، یعنی کہ تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو۔ ہم نے اس لیے اتارا ہے کہ تم کہو گے، کیا کہو گے؟ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، انما سوائے اس کے نہیں، انزل اتاری گئی ہے، الکتاب کتاب، علی طائفتین ان دو گروہوں پہ، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، وان، اور بے شک، یہ ان اصل میں کیا ہے؟ انا مخففہ من الثقیلہ، اور بے شک ہم کلنا تھے، عن دراستہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے، لغافلین البتہ غافل، بے خبر۔ کیا مفہوم ہے جی اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ عظیم کتاب کیوں نازل کی ہے، اس کے نازل کرنے کے اسباب کیا ہے، حکمتیں کیا ہیں۔ ایک حکمت یہاں پہ بتائی گئی ہے، اس کو ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ تم پہ حجت قائم ہو جائے، تاکہ تم روز قیامت کوئی بہانہ نہ کر سکو، تاکہ تم روز قیامت یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے اوپر تو کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی گئی تھی، ہمارے دائیں بائیں یہودی عیسائی دو گروہ رہتے تھے، ان کے اوپر تورات و انجیل نازل ہوئی تھی، اور ہم جو تھے ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، نہ انہوں نے ہمیں کبھی تورات کی تبلیغ کی، انجیل کی تبلیغ کی، اور نہ ہم کبھی ان کے پاس جا سکے، تو اے اللہ ہمیں عذاب تو کیوں دے رہا ہے؟ واضح ہو گیا علماء کرام؟ کیا ہم نے کتاب کیوں اتاری ہے؟ ان تقولوا، یہ کہ تم کہو گے کہ سوائے اس کے نہیں، کتاب اتاری گئی، یعنی کہ آسمانی کتاب، اللہ کی کتابیں اتاری گئیں دو گروہوں پہ ہم سے پہلے، اور یقیناً ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، ان کی طرف سے کوئی تبلیغ ہم تک نہیں پہنچی، ان کی طرف سے کوئی پیغام ہم تک نہیں پہنچا، اور ویسے بھی وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری کتابیں خاص ہے بنی اسرائیل کے لیے، اور ہم تو تھے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ہم تھے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے،
وہ ہے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، وہ ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ آیت نمبر 157 157، او تقولو، یا تم کہو گے، لو انا، اگر بے شک ہم، انزل علینا الکتاب، اگر ہم پہ نازل کی جاتی الکتاب، کتاب، لا البتہ، کلنا ہم ہوتے، اہدا منہم، ان سے زیادہ ہدایت والے، فقط، تو تحقیق، جا آ چکی ہے، کم تمہارے پاس، بینۃ واضح دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدن، اور ہدایت، ورحمت، اور رحمت، فمن، پس کون، اظلم، زیادہ ظالم ہوگا، ممن، اس سے بڑھ کر، کذبا، جو جٹلائے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، وصدف عنہا، اور اعراض کرے ان سے، یا روکے ان سے۔ سنجزی، سین کا معنی کیا؟ ان قریب، نجزی، ہم جزا دیں گے، بدلہ دیں گے، سزا دیں گے، الذین، ان لوگوں کو، یصدفون، جو روکتے ہیں، ان آیاتنا، ہماری آیتوں سے، سوء العذابی، کیا جزا دیں گے؟ بدترین عذاب، برا عذاب، کیوں؟ بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے کہ وہ روکا کرتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ پچھلی آیت میں اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے قرآن کیوں نازل کیا، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی بہانہ باقی نہ بچے، کوئی حجت نہ رہے، یہ نہ کہہ سکیں مشرکین عرب، مشرکین مکہ، کہ اللہ نے یہودیوں عیسائیوں پہ کتابیں نازل کی تھی، ہمارے اوپر تو نازل نہیں کی تھی۔ ان کے پاس کتابیں تھیں، اور ان کتابوں میں کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس لیے قرآن نازل کر دیا، اور دوسرا اس لیے نازل کیا کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ اگر ہمارے اوپر کتاب نازل کی جاتی تو ہم نے ان سے بڑھ کر ہدایت لینی تھی، ان سے بڑھ کر فائدہ اٹھانا تھا کتاب سے، ان سے بڑھ کر عمل کرنا تھا کتاب پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فقط جاءکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی، وہ کیا؟ قرآن۔ ہدایت آ چکی، وہ کیا؟ قرآن۔ رحمت آ چکی، وہ کیا؟ قرآن۔ قرآن واضح دلیل بن کر، واضح ہدایت بن کر، اللہ کی رحمت بن کر تمہارے پاس آ چکا ہے، اس کو سینے سے لگا لو، سنہری موقع ہے، فائدہ اٹھا لو۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کرے، انہیں جٹلائے، قرآن کریم کی صورتوں کی تکذیب کرے، قرآن کریم کی آیتوں کی تکذیب کرے، بلکہ لوگوں کو بھی روکے قرآن کے قریب جانے سے، قرآن پہ عمل کرنے سے، قرآن پہ ایمان لانے سے، قرآن سننے سے۔ آخر میں اللہ نے وارننگ دی کہ وہ وقت قریب ہے جب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو دوسرے لوگوں کو ہماری آیتوں سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، قرآن سننے سے، قرآن پہ ایمان لانے سے منع کرتے ہیں۔ کیوں سزا ملے گی؟ اس لیے کہ دوسرے لوگوں کو بھی حق سے منع کرتے تھے، روکتے تھے۔ آج کے درس کی آخری آیت 158 158، اللہ نے فرمایا حل ینظرون، کیا یہ انتظار کر، حل ینظرون، نہیں یہ انتظار کر رہے۔ حل کا معنی عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا۔ یہاں پہ معنی ہم نے کیا کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے۔ فرمایا حل ینظرون، نہیں یہ انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ ان تأتیا، کہ آئیں، ہم، ان کے پاس، کون آئیں؟ الملائکۃ، فرشتے، او یا یاتی، آئے، رب کا، تیرا رب، او یاتی، یا آئے، بعض آیات ربی کا، تیرے رب کی نشانیوں میں سے کوئی ایک۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آئے گی تیرے رب کی نشانیوں میں سے کوئی، لا ینفع، فائدہ نہیں دے گا، نفسن، کسی بھی نفس کو، کسی بھی شخص کو، کسی بھی جان کو، ایمان ہوا، اس کا ایمان لانا، لم تکن آمنت من قبل، جو نہیں ایمان لائی تھی اس سے پہلے، او کسبت، یا جس نے نہیں کمائی تھی، فی ایمانی، اپنے ایمان میں، خیرن، کوئی خیر، قل، تو کہہ دے، انتظروا، تم انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ پچھلی آیت میں اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم نے قرآن نازل کر دیا، اب تمہارے بہانے کیا ہو گئے؟
ختم ہو گیا. قرآن واضح کتاب، واضح ہدایت اور اللہ کی رحمت. اللہ نے کہا کہ یہ ایمان نہیں لاتے، بہانے کرتے ہیں، معجزات مانگتے ہیں اپنی مرضی کے. کبھی کہتے ہیں اللہ ہمارے سامنے آئے، کبھی کہتے ہیں فرشتے ہمارے سامنے آئیں، کبھی مکہ کے پہاڑ گولڈ سونا بن جائیں، کبھی مکہ کے پہاڑوں کے درمیان سے نہریں جاری ہو جائیں. عجیب و غریب مطالبات کرتی ہیں. اللہ نے کہا حقیقت یہ ہے کہ یہ انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ فرشتوں کے آنے کا. یہ وارننگ ہے ان کے، یعنی کہ اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ اب فرشتے ہی آئیں گے ان کے پاس، اور فرشتے آئیں گے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، اور روح قبض ہوتے ہی کیا شروع ہو جائے گا؟ عذاب. یا فرشتے آئیں گے روح قبض کرنے سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی عذاب دینے کے لیے. او یاتی ربک، یا تیرا رب آئے گا. کیا مطلب؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، قیامت واقع ہوگی اور اللہ آئے گا حساب کتاب کے لیے. یہ لگتا ہے کہ بڑی قیامت کا انتظار کر رہے ہیں یا موت کا انتظار کر رہے ہیں. او یاتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی نشانیوں میں سے کسی نہ کسی نشانی کا انتظار کر رہے ہیں. اس سے مراد وہ نشانیاں جو قیامت کی نشانیاں ہیں. مثال کے طور پہ سورج کا نکلنا مشرق کی بجائے مغرب سے، مثال کے طور پہ دجال کا سامنے آ جانا، مثال کے طور پہ زمین سے کسی جانور کا نکلنا جو انسانوں سے گفتگو کرتا ہوگا، کلام کرتا ہوگا. تو اللہ تعالی نے کہا کہ جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آ گئی پھر یہ فوراً ایمان لے آئیں گے. لیکن تب ایمان لانے کا فائدہ، فرعون جب ڈوبنے لگا تھا کلمہ پڑھ لیا تھا نا، لیکن تب کلمہ پڑھنے کا فائدہ ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا. جب فرشتے نظر آ جائیں، جب عذاب آ جائے، جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، جب دجال نکل آئے، تو تب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. فرمایا جس دن تیرے رب کی نشانوں میں سے کوئی نشانی آ گئی تب کسی بھی جان کو، کسی بھی انسان کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. لم تکن آمنت صبت نفسن کی، اس انسان کو ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا جو پہلے ایمان لے کر نہیں آیا. ہاں جو جس کا پہلے ایمان تھا اور یہ نشانیاں دیکھ کر دوبارہ ایمان لا رہا ہے، ان کی ایمان تازہ ہو گیا اس کو فائدہ ہوگا. او کسبت فی ایمانہا خیرا، اسی طرح اس انسان کو بھی فائدہ نہیں ہوگا جو ایمان پہ تھا لیکن نیکیاں نہیں کرتا تھا. ایمان پہ تھا لیکن نیکیاں نہیں کرتا تھا، اب نشانیاں دیکھنے کے بعد نیکی کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. قل کہہ دیجئے انتظروا، تم انتظار کرو ان چیزوں میں سے کسی نہ کسی چیز کا، یعنی کہ فرشتوں کے آنے کا، یا رب کے آنے کا، یا قیامت کی نشانی کے آنے کا. ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، پھر دیکھیں گے کس کا انجام اچھا ہوگا اور کس کا انجام برا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سے ایمانوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہمیں استقامت دے اور اخلاص دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.